جس مخلوق پہ ابن کثیر نے رقم کروائی ہیں حسن علیہ السلام کی حدیث کہ وہ ان کا ایک کان جو ہے نا وہ دونوں کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک گدا بناتے ہیں دوسرا لحاف بنا کے سو جاتے ہیں. لیکن یہ غالباً ضعیف حدیث نہیں ہے. موضوع اور ضعیف میں فرق سمجھیں. تو اس قسم کی روایت بھی وہ لے کر آتے ہیں. اور پھر یاجوج ماجوج کا وہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ جب ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ کہف کے اندر اور وہ ایک لفظ کو بڑا لے کر آتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب عطا کیا، تو پھر وہ اب سببہ کا اپنا معنی اور مفہوم کرتے ہیں، جبکہ جو کلاسیکل تفاسیر ہیں اس میں اس کا معنی وہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہنچے ایک ایسے مقام پر جو سورج ڈوبنے کی جگہ تھی، اور وہ عیناً حمیہ یعنی بلیک آئی یعنی بلیک ہول کا تصور اس میں سے پیش کرتے ہیں کہ بھائی وہ بلیک ہول کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے، اور جو ذوالقرنین تھے وہ بلیک ہول کی طرف انہوں نے اپنا سفر کیا اور بلیک ہول پہ جا کر یعنی وہاں پر وہ پہنچے. جبکہ عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور آنکھ کو تو کہتے ہی ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں کہ وہ مٹی کے گدلے چشمے کی طرف پہنچے یا کیچڑ کی طرف پہنچے یا اس جگہ پر پہنچے، یعنی مغرب سائڈ پہ پہنچے، ویسٹ میں، جہاں پر ان کو یعنی ایسا محسوس ہوا کہ سورج غروب ہو رہا ہے. یہی کلاسیکل ایرا سے عقیدہ رہا ہے. تو یاجوج ماجوج کے حوالے سے دوسری بات ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ ذوالقرنین کے حوالے سے ہے کہ وہ کسی انٹر گلیکٹک انہوں نے ٹریول کیا تھا، اور وہاں پر جا کر وہ کسی ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں پر سورج یا تمام کے تمام گلیکسیز جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہیں. تو بلیک ہول کو نام سے، لٹرلی نام سے بلیک ہول سورہ کہف میں ہے کہ ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچا جہاں کالی مٹی آنکھ کی شکل کی کالی مٹی تک پہنچ گیا، وہ عین حمیہ. ٹھیک ہے، ذوالقرنین اس جگہ کے قریب پہنچ گیا، بلیک ہول کے اندر نہیں، اس کے قریب پہنچا. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا صاف ستھرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ گیا جہاں سورج ختم ہو رہا تھا. سورج بلیک ہول میں ہی ختم ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو سورج کے ختم ہونے کی جگہ پہ گیا. تو ہر سٹار کی یا تو کسی بلیک ہول میں چلا جاتا ہے یا خود بلیک ہول بن جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، وہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہ ایک بلیک ہول کے قریب ایک اور پلانٹ ہے. اور علی بن ابی طالب نے کیا کہا، اس کو بادلوں پہ ٹریول کرنے کی طاقت ذوالقرنین کو دی. اور آسمانوں پہ کیوں لے کے جاتے ہیں سارے ذوالقرنین کو؟ آپ لوگوں نے زبردستی زمین پہ کیوں اس کو کوئی سیٹلمنٹ دینی ہے؟ اسی طریقے سے ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ ایک بات کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتہ تھے. یعنی تو کسی نے بھی اس حوالے سے اس قسم کی تو کم سے کم بات نہیں کی کہ وہ فرشتہ تھے. وہ تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہی تھے، اللہ کے بندے ہی تھے. عمر بن خطاب نے پتہ کیا کہہ دیا تھا؟ ایک عرب کے یہاں بچہ ہوا تو انہوں نے اپنے نام صحابہ نے ذوالقرنین رکھ لیا بچے کا نام. تو عمر بن خطاب امیر المومنین تھے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ بات سنو، یہ کیا نام رکھا ہے ذوالقرنین؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا، عمر بن خطاب نے کہا کہ قرآن میں تو ہے، مگر کیا انسانوں کے نام ختم ہو گئے تو تمہیں فرشتوں کے نام شروع کر دیے؟ عمر کے ہاں ایک دور میں ایک بچے کے ہاں صحابی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا بچے کا. اور تمہیں وہ خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا انسانی نام ختم ہو گئے تھے جو تم نے فرشتے کا نام رکھ دیے؟ تو یہ 4 باتیں ہیں. اور پھر اسی طریقے سے آگے ہم چلیں دجال کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جو تمیم داری کی بخاری والی روایت ہے کہ تمیم داری نے جو کشتی میں بیٹھے اور کشتی بھٹک گئی، اس کے بعد پھر وہ ایک ساحل پہ لگی اور جا کر ایک جاسوس سے ملاقات ہوئی، وہ پھر ان کو دجال کے پاس لے گیا. تو دجال سے جو تمیم داری نے ملاقات کی، واپسی آپ علیہ السلام کے پاس آئے تمیم داری، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ تمیم داری نے ٹائم ٹریول کر کے دجال سے ملاقات کی تھی. اس دور میں دجال سے ملاقات نہیں کی تھی. دجال ابھی پیدا ہوگا، پھر وہ بڑا ہوگا، اور پھر وہ جو بھی اس حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں. تمیم الداری دجال سے مل کے آئے ہیں، وہ فیوچر کی پروفیسیز بتا رہا ہے دجال ان کو بیٹھ کے کہ یہ بھی خشک ہوگا، فرات خشک ہوگا، باغ خشک ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یہ سب فیوچر کی ٹینس اسے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ بھال کے آتا ہے نا. مجھے ایک دفعہ آپ بتا دیں گے تمیم الداری دجال سے مل کیسے آیا؟ ابھی تو دجال نے اینڈ آف ٹائم میں ملنا ہے. وہ کیسے مل آئے پہلے سے؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا کوئی، تو یقیناً پورٹل سے کیا تمیم الداری پورٹل سے ٹریول کرتے رہتے تھے؟ تو دجال کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ وہ کسی جزیرے پہ قید ہے، یہی کلاسیکل عقیدہ ہے صحابہ کرام کا، آپ علیہ السلام کا، اور دیگر علماء کا. یہی عقیدہ ہے دجال کے بارے میں. پھر جو احادیث میں آتا ہے بخاری کی روایت میں کہ وہ دجال کو جکڑا ہوا ہے، اور دیگر روایتوں میں بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ
جو دجال کے جکڑا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہماری فزیکل چین نہیں ہے کہ یہ جو چینوں میں کسی کو باندھا ہوا ہوتا ہے بھئی وہ پوری دنیا میں حکومت کرے گا اور اس کو چینوں میں قید کر لیا گیا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی یہ کیسے والا دماغ تو یہ چلا رہے ہیں نا، احادیث میں تو اس کی وضاحت ہے کہ اس کو جکڑا ہوا ہے اور جب یعنی وقت آئے گا جب اس کا خروج ہونا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزاد کر دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ایک فزکس کے حوالے سے کسی لا میں وہ یعنی بندھا ہوا ہے اور جو ہے وہ زمین سے اچھلتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ کوئی چیز اس کو یعنی کوئی کشش ثقل کہہ لیں اس کو، یا کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو زمین کی طرف کھینچتی ہے اور وہ واپسی اپنی جگہ پر آ کر رک جاتا ہے، پھر اچھلتا ہے، اور کہتے ہیں یہ صحیح حدیث میں ہے اور یہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے۔ تو دجال کو تو بندھا ہوا ہے زنجیروں سے، اور حدیث وہ والی پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی جو کہ صحیح حدیث ہے، زیادہ صحیح ہوئے حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا، وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے، باؤنس ہو رہا ہے، آسمان میں لگ رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے۔ صحیح حدیث ہے؟ جی بالکل 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 100% مستند حدیث ہے، ہر طریقے سے متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث تو بالکل رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کیونکہ سم فزکس کی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واپس کھینچا جا رہا ہے، اس کو زنجیر بولیں آپ، وہ والی زنجیریں نہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں، وہ زنجیر میں باندھ دیا ساری دنیا پکڑ لیتا ہے وہ، مگر وہ زنجیر نہیں توڑ سکتا۔ لیکن آج تک کبھی بھی ساحل ادیم صاحب نے جتنے بھی حوالے پیش کیے ہیں اس قسم کے، کیا کسی کتاب کے بارے میں ذکر کیا ہے، کیا کسی حدیث نمبر کے بارے میں ذکر کیا ہے، کسی راوی کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ میں اسماء الرجال کا بہت زیادہ علم رکھتا ہوں، بہت گہرا علم رکھتا ہوں، اور اسماء الرجال کے ذریعے سے میں قادیانیوں کا رد کرتا ہوں، میں منکرین حدیث کا رد کرتا ہوں، اور اسماء الرجال کے علاوہ دین نہیں ہے اور اس کے علاوہ احادیث نہیں ہے، ورنہ جو بھی دل چاہے بولتا رہے۔ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس حق کا علم ہے اسماء الرجال کے تھرو، ٹھیک ہے، میں جتنی اسماء الرجال کی ترویج کرتا ہوں شاید کم اسٹوڈنٹس ہیں جو اس طریقے سے ایتھیزم کا اور غامدیزم کا فراہیزم کا توڑ بھی اسماء الرجال کی بیسس کو ہی بناتے ہیں کہ اگر اسماء الرجال توڑ دیا تو پیچھے پھر ہر حدیث ہی مان لو، پھر تو میں خواب میں بھی کوئی حدیث آئی وہ بھی سنا سکتا ہوں۔ آپ اسماء الرجال کی بات ہو رہی ہے، دا سائنس آف انڈرسٹینڈنگ the value of sanctity of any literature, any written text۔ تو ساحل ادیم صاحب جب اسماء الرجال کا اتنا بہترین علم رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کسی بھی اس قسم کی روایت کو بتاتے ہوئے ساحل ادیم صاحب نہ کسی راوی کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ کسی کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور نہ کسی ایسے حوالے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس محدث نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، یا پھر اگر کسی کا اعتراض بنتا ہے اس روایت پہ اس راوی کے متعلق تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو دجال کے متعلق بھی وہ اس قسم کا بھوندا سا اور بھدا سا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جساسہ کے بارے میں بھی، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی، ذوالقرنین کے بارے میں بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، بلیک ہول کے بارے میں بھی، اصحاب کہف کے بارے میں، حتیٰ کہ وہ بھی ایک قسم کا ٹائم ٹریول تھا، اور وہ اصحاب کہف 400 سال آگے ٹریول کر کے گئے ہو۔ یعنی اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ ایک معجزہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، لیکن وہ ہر چیز میں ٹائم ٹریول پورٹلز کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ علماء اس چیز کے خلاف ہیں، دیکھیں یہ موجودہ دور کی انوینشنز ہیں، اس کو یعنی ہونا چاہیے، اور بلکہ ہو بھی رہا ہے، اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ جب ان چیزوں کو قرآن اور احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں احادیث میں بھی اس طرح ہے، قرآن میں بھی اس طرح، تو پھر علماء ظاہر سی بات ہے آپ سے اختلاف کریں گے، کیونکہ آج تک جب صحابہ کرام سے لے کر آج تک کسی نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے، تو پھر آپ آج کے دور میں بات کر کے کہتے ہیں کہ مطلب میں زیادہ جانتا ہوں، یہ بدو قسم کے علماء ہیں، یہ جاہل قسم کے علماء ہیں، اور پھر آپ ان پہ تنقیدیں بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساحل ادیم صاحب کے کچھ اور نظریات ہیں، جیسے معراج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹریول کروایا، کیونکہ رسول اللہ نے جو معراج کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور کیا کہیں، اللہ نے کہہ دیا ٹائم ٹریول۔ پہلی آیت سورہ اسراء کی کیا ہے؟ رات کے ایک پہر میں، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں، ٹائم کا صیغہ اللہ نے استعمال کی، اس کو اب اپنے بندے کو کعبے سے مسجد اقصیٰ تک سفر کراتی ہے، ٹھیک ہے، رات کے ایک پیر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا، اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں، اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا، واپس بھی تو آئے ہیں نا، تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا۔